والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج کا عنوان گفتگو ہے احسان خدا بندی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تاکہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ مومنوں میں اپنا رسول بھیجا۔ کن پر احسان ہوا جی؟ مومنین پر احسان ہوا ہے کہ ان میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ انسان جب آتا ہے تو پہلے ماں باپ کے پاس آتا ہے، تو اس آیت کی روح سے یار یہ کتنی آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی نص موجود ہے کہ رسول آئے ہی مومنوں میں ہے۔ انسان یا ماں کے پاس آتا ہے یا باپ کے پاس آتا ہے، اور کسی کو مومن بعد میں ماننا، پہلے اس ماں کو مومنہ مانو کہ جن میں رسول آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ عقیدہ ہے ایک پورے طبقے کا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بی بی سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کافر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو کافر کہہ دیا۔ اس کلمہ پڑھنے والے کے کلمے کا کیا معیار ہوگا کہ جس نے اپنے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ دیا؟ وہ بڑا سینہ تان کے دیدہ دلیری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کا انکار کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے ہاں تو مبارکباد بچے کو نہیں دی جاتی، اس کے بڑوں کو دی جاتی ہے۔ جو ہے مبارکباد بچے کو نہیں دی جاتی، ماں باپ کو دی جاتی ہے۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کا بھی حق اسے ہے کہ جس کا نبی کے گھرانے سے تعلق اچھا سبحان اللہ جس کا نبی پاک کے گھرانے سے تعلقات اچھے ہیں نا، میلاد اصل میں منانے کا حق ہی اسے ہے۔ بے شک دیکھ رہے ہیں کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کا انکار کیا ہے اسی نے میلاد کا انکار بھی کیا ہے۔ کیوں کہ میلاد منانے کا حق اسے ہے کہ جس کا نبی کے گھر والوں سے تعلق عزت والا ہو، تکریم والا ہو۔ خیر لقد من اللہ، لام تاکید کے لیے ہے، قد تحقیق کے لیے ہے، یہ اللہ نے قسم بیان کی ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ قسم اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ چوتھا پارہ۔ اب دیکھیں انسان جب آتا ہے نا، امام راضی فرماتے ہیں والجملہ تو جواب قسم محذوف ای واللہ لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں والجملہ تو جواب قسم محذوف ای واللہ لقد من اللہ، وہ فرماتے ہیں اس کے اندر قسم موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے، قسم موجود ہے، یعنی اللہ نے قسم اٹھا کر یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ہے کن میں؟ مومنوں میں۔ اور ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بات رب تعالیٰ قسم کے ساتھ بیان فرمائے، سبحان اللہ جس بات کو رب تعالیٰ قسم اٹھا کے بیان فرمائے وہاں فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خوشیاں منانے کی ضرورت سبحان ہے، اللہ وہاں پر بے مقصد کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ چھوٹا احسان نہیں ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا چھوٹا احسان نہیں ہے، بہت بڑا، چھوٹا احسان نہیں ہے، کتنا بڑا؟ بہت بڑا۔ کہتے ہیں من اللہ تعالی عظیم منت علیہم ببعثت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا چھوٹا احسان نہیں ہے، بہت بڑا احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا احسان عظیم ہے، عظیم ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نے۔ اب دیکھیے آئے تو آپ بھی تھے، آئے تو ہم بھی ہیں، آئے تو عرب والے بھی پیدا ہوئے، عجم والے بھی آئے، لیکن کسی کا آنا احسان نہیں ہے، کسی کا آنا، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا احسان عظیم ہے، اس لیے کہ آپ جب آئے ہیں تو انسانیت لے کر آئے ہیں، میرے نبی جب آئے ہیں نبوت و رسالت لے کر آئے ہیں۔ ہم جب آئے ہیں تو صرف انسان بن کے آئے ہیں، میرے آقا جب آئے ہیں سر لامقام بن کے آئے ہیں، رازدار کن فکام بن کے آئے ہیں، صاحب قرآن بن کے آئے ہیں، حبیب رحمان بن کے آئے ہیں۔ یعنی میرے نبی کا آنا سب سے بے مثال ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا بے مثال۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے ہم نے احسان کیا ہے کہ مومنوں میں اپنا رسول بھیجا ہے، مومنوں میں اپنا رسول بھیجا ہے، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔
اب دیکھیے ویسے تو ہمارے ہاتھ بھی ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری پیکر کی ضرورت ہے۔ ہاتھ کیا ہیں؟ تیرے پیکر، تمہارے پیکر کی ضرورت ہے، یہ نعمت ہے، ہم اس کو احسان نہیں کہتے۔ یہ پاؤں ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ نعمت ہے، تمہاری ضرورت ہے، لیکن احسان نہیں ہے۔ لیکن جب حبیب کے آنے کی بات کی ہے پھر فرمایا کہ یہ احسان۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے ہاتھ احسان نہیں ہے، ہمارے پاؤں احسان نہیں ہے، یہ نعمت ہے، لیکن حبیب کا آنا احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم ان تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو احسان قرار نہیں دے رہے، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری زبان ہو جائے گی بند، یہ ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم نے ان کو احسان قرار نہیں دیا، ہم نے اس ذات کو احسان قرار دیا ہے جس نے زندگی میں بھی تمہاری جان سے قریب رہنا ہے، جس نے قبر میں جا کر بھی تیرے سامنے آنا ہے، جس نے محشر میں تمہیں جام کوثر پلانا ہے، جس نے جنت کا دروازہ تجھے پار کروانا ہے۔ ہم نے میں یار کل بھی کرنی تقریر، رات بھی کرنی ہے، ایک دن کر لانا پھر ایک ہفتہ نہیں کر سکتا کسی بھی، کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے اس ذات کو احسان قرار دیا ہے، ہم نے اس ذات کو احسان قرار دیا ہے کہ جس نے دنیا میں تیری جان سے بھی قریب رہنا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی قریب ہیں تمہاری جانوں سے بھی، نبی قریب ہیں تمہاری جانوں سے بھی قریب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری جانوں سے قریب ہیں۔ اللہ نے اس ذات کو احسان قرار دیا ہے کہ جس نے دنیا میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہم کہیں کہ یا رسول اللہ، سب کو یا رسول، لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا حرف ندا ہے، یہ دور سے نہیں پکارنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دور سے ہمارے اوپر فتویٰ ہے کہ یہ دور سے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ ہم یا رسول اللہ دور مان کے نہیں کہہ رہے، نزدیک مان کے کہہ رہے ہیں۔ کیوں جی ہے تو یہ سب گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ نبی قریب ہیں ہماری جانوں سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ دور سے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے بندے، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ نبی دور ہیں؟ قرآن کی مانو یا انسان کی مانو، رحمان کی مانو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے، نبی تمہاری جانوں سے بھی ان کی ہو گیا نا، یہ ہر جمعے اللہ فرماتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم دور سے پکار رہے ہو۔ اللہ کے بندے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہم نے نعت بھی پڑھی ہے تو نزدیک مان کے پڑھی ہے، ہم نے درود بھی پڑھا ہے تو قریب مان کے پڑھا ہے، ہم نے جب بھی کوئی بات کی ہے اپنے نبی سے تو جان سے قریب مان کے کی ہے۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا ہے کہ ہم دور سے پکار رہے ہیں؟ جب ہماری جان ہمارے اندر ہے، اس جان سے نبی قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کا سودا ہے، جان بھی ادھر ہے، صاحب قرآن بھی ادھر ہے۔ یہ کہاں سے خشک باتیں لے آتے ہو کہ دور سے نہیں پکارنا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ دور ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جان سے قریب ہے، جان سے
نبی پاک جان سے قریب ہیں۔ بے شک اب دیکھیے ہمارے ہاتھوں کو احسان نہیں فرمایا، ہمارے ہاتھوں کو احسان نہیں فرمایا، ہمارے پاؤں کو احسان نہیں فرمایا، اس لیے ہماری آنکھوں کو احسان نہیں فرمایا، ہمارے کانوں کو احسان نہیں فرمایا، فرمایا اس لیے کہ تمہارا ایک کان دوسرے کان کی مثل ہے، تمہارا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مثل ہے، تمہاری ایک آنکھ دوسری آنکھ کی مثل ہے، تمہارا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کی مثل ہے۔ ہم نے اس ذات کو احسان قرار دیا ہے کہ جس کا ثانی اس روئے زمین میں نہیں۔ اللہ نے احسان اس ذات کو قرار دیا ہے کہ جس کے مقام کا ثانی اس روئے زمین پہ نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساری کائنات خلق ہوئی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، ساری کائنات خلق ہوئی ہے نبی دو عالم کے صدقے میں۔ اب دیکھیے کائنات بنی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، کائنات ساری ہماری ضرورت کے لیے ہے، نبی کی محبت کے لیے، ساری کائنات ہماری ضرورت کے لیے ہے، نبی کی محبت کے لیے۔ ضرورت کا معیار اور ہے، محبت کا معیار اور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں سے چھٹی کریں، آپ نے رکشہ پکڑا، رکشے والے کو کرایہ دیا گھر کے قریب آ کے 500 روپیہ، راستے میں آپ نے 500 کا پھل لے لیا گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب 1000 روپیہ استعمال کیا ہے، 500 روپیہ دو جگہوں پہ، لیکن ایک جگہ پہ ضرورت کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ پہ محبت کے لیے۔ ایک جگہ پہ ضرورت کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ پہ محبت کے لیے۔ یہ چرند پرند آسمان، یہ فرش زمین، یہ پانی، یہ اناج، یہ خوراک، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب بنی ہیں ہماری ضرورت کے لیے، یہ سب بنی ہیں، دیکھیں نا جو یہ سب بنی ہیں ہماری ضرورت کے لیے، سب ہماری ضرورت کے لیے بنا ہے، نبی پاک کی محبت کے لیے بنا ہے، ہماری ضرورت کے لیے ہے یہ، لیکن ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا اس کائنات پہ اختیار نہیں ہے۔ بارش برس رہی ہو، کوئی روک کے دکھائے، روک سکتا ہے جی؟ بولو صحیح نا؟ ہاں، اگر سورج نہ نکلے کوئی نکال کے دکھائے، رات آ جائے تو سویرا کر کے دکھاؤ، دن چڑھا ہے اب رات کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ تمہارا ہمارا اختیار نہیں ہے کائنات پہ، کائنات ہے ہماری ضرورت کے لیے، لیکن جس کی محبت کے لیے ہے اس کا جی چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی آپ کو؟ کیا کائنات ہے ہماری ضرورت کے لیے، ہم کائنات سے نفع لے سکتے ہیں، عمل دخل نہیں دے سکتے، لیکن جس حبیب کی محبت میں کائنات بنی ہے وہ چاہیں تو خشک گٹھلیاں زمین کے سپرد کریں تو تناور کھجوریں پیدا ہو جائے۔ وہ حبیب جس کی محبت کے لیے کائنات ہے، وہ چاہیں تو کنویں میں اپنا لعاب ڈالیں، سارا کنواں شیریں شہد بن جائے۔ جس حبیب کی محبت کے لیے ہے کائنات، وہ کنکریوں کو اشارہ کریں، کنکر کلمہ بول پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا ذرا چیخ کے بولو مرحبا ذرا میٹھا بولو مرحبا میرے داتا کی آمد مرحبا سبحان اللہ اسی اونچا کی بولنا سانو یہ بڑی خوشی ہوئی اج پہلی باری تسی اونچا بولے اسی تو اونچا بول ہی رہے ہیں دن رات لیکن سانو اج خوشی ہوئی تسی بھی بولے اللہ سانو خوش رکھے لقد من اللہ علی المؤمنین دیکھیں جی ساری کائنات ہے ہماری ضرورت کے لیے میرے کریم آقا کی محبت کے لیے جس کی ضرورت کے لیے ہے اس کو اختیار نہیں ہے جس کی محبت کے لیے ہے اس کو اختیار ہے چاہے تو سورج کو اشارہ کرے واپس بلائے چاہے تو چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے فرمائے سبحان اللہ جو ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ساری کائنات بنی ہے نبی علیہ السلام کی محبت میں نبی علیہ السلام کی محبت میں کائنات بنی محبت میں کائنات بنی ہے اب دیکھیے آئے تو سارے انبیاء ہیں آئے تو سارے انبیاء ہیں لیکن کسی کے لیے یہ اعلان محبت نہیں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسول تو پہلے بھی ہے لیکن جس کی محبت کے لیے کائنات ہے اس کے لیے محبت کا معیار اور ہے آپ نے زیتون کا تیل دیکھا ہے زیتون کا تیل ہے ہاں لگانے والا ہی لے لو تو سارے انبیاء نے استعمال کیا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنی پرانی تاریخ ہے زیتون کی ہاں جی یعنی 1,23,999 کم و بیش انبیاء نے استعمال کیا آخر میں میرے آقا نے استعمال کیا نبی بھی آخری امت بھی آخری کتاب بھی آخری اعلان بھی آخری فرمایا والتین والزیتون مجھے انجیر کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے انجیر پہلے نبیوں کی امت میں رہا ہے لیکن قسم کوئی نہیں زیتون سارے نبیوں کی ہتھیلی پہ آیا ہے اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنا ہتھیلی ہو حضرت یوسف کی جہاں سے آر پار نظر آتا ہے ہتھیلی ہو حضرت یوسف کی اوپر ہو زیتون کا تیل لگایا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے زلفوں میں اللہ نے فرمایا اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے تیل ہے نبی نے لگایا اپنی زلفوں میں لیکن جب حبیب علیہ السلام نے اپنی پاک ہتھیلی پہ ڈال کر اپنی زلفوں کو لگایا ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا جبریل پہلے نیچے آ گیا ہے فرماتے ہیں سونیا اللہ فرماتا ہے کہ زیتون کی قسم ہے یا اللہ یہ تو انبیاء نے استعمال کیا پہلے رسولوں نے بھی استعمال کیا لیکن پہلے قسم کوئی نہیں آج حبیب کی ہتھیلی پہ چند قطرے آئے ہیں قرآن بن کے آ گیا قسم فرمایا مجھے یہ نہیں ہے کہ پہلے انبیاء نے استعمال کیا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ رخسار یار پر آج استعمال ہوا ہے میرے حبیب کی ہتھیلی پہ آج آیا ہے اس لیے کہ سب کی ضرورت کے لیے چیزیں بنی حبیب کی محبت کے لیے چیزیں بنی حبیب نے جس چیز کا استعمال فرمایا ہے جس سے تعلق رکھا ہے جس سے نسبت رکھی ہے وہ سب اعلیٰ بن گئے سبحان اللہ بے شک تو جو ہے سبحان اللہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کا کلمہ بھی سلامت کتاب بھی سلامت شریعت بھی سلامت
نبوت بھی سلامت، رسالت بھی سلامت، نبی خود بھی سلامت. تو جو ہے آج کہا یہ جاتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے. نہیں، وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. مردہ نہیں کہہ سکتے. بولو تو صحیح نا یار. مردہ نہیں کہہ سکتے. مردہ نہیں کہہ سکتے. دلیل دو. دلیل اللہ نہ کرے کوئی بندہ آپ سب کو سلامت رکھے، نمازیں پڑھنے والے ہو، نیک بندے کی زندگی کی دعا کرتے ہیں کیونکہ مزید اچھے کام کرے گا. بد بندے کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں تاکہ نیکی کرے. اگر کوئی دنیا سے بندہ چلا جائے، فوت ہو جائے، بیوی کیا کرے گی؟ عدت کاٹے گی. عدت کے بعد اس کو شریعت نے اجازت کیا دی ہے، کیا کرے؟ نکاح کرے. کیا کرے جی؟ نکاح کرے. یعنی ہر کسی کے لیے یہ حکم ہے کہ بندہ دنیا سے گیا تو اس کی زوجہ چاہے بوڑھی ہے، اگر وہ چاہتی ہے تو شریعت نے اس کے ساتھ پورا ساتھ دیا ہے کہ تو عدت کاٹنے کے بعد نکاح کر سکتی. نکاح دوسرے پارہ میں قرآن کا واضح اعلان ہے، میرے جانے کے بعد میری بیوی شادی کر سکتی ہے. آپ کی بیوی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں اس سے کر سکتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی زوجہ نبی کے جانے کے بعد نکاح نہیں کر سکتی. پتہ چلا کہ تیرے لیے شریعت کا معیار اور ہے، نبی کے لیے معیار اور ہے. اس لیے کہ ہم مر گئے، کہانی ختم ہوئی، اب زوجہ آزاد ہوئی. نبی دنیا سے چلے بھی جائیں تمہاری نظروں سے اجل ہوئے ہیں، تیرے دل سے تو اجل نہیں ہوئے. تعلق ہے. نبی قبر میں بھی تشریف لے جائیں پھر بھی نبی کی زوجہ ہے. کسی دوسرے کے نکاح میں نبی کی زوجہ نہیں آ سکتی. یہ حیات النبی کی دلیل ہے. حیات النبی کی دلیل ہے، اور چھوٹی دلیل ہے جناب، بہت بڑی دلیل. سارے کا بہت بڑی دلیل. قرآن نے کہا یار النبی اولا بالمؤمنین، فرمایا تیری امت میں سے سونیا تیری کسی زوجہ کے ساتھ کوئی امتی نکاح نہیں کرے گا، اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. ہم نے تیری ازواج کو، تیری بیویوں کو، تیرا کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں بنا دیا ہے. ماں سے نکاح نہیں ہوتا. وہ جو ہے اب آئے لقد من اللہ علی المؤمنین. اچھا یہ قرآن میں مننا، تمنا، فمنن جہاں جہاں آیا ہے احسان کرنے کے معنی میں آیا ہے. احسان کرنے کے معنی میں آیا ہے. دیکھیے ایک چیز ایک بندے کے لیے احسان ہوتی ہے، دوسرے کے لیے احسان نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ یہ کتابوں سے علم پڑھنا ہمارے اوپر احسان ہے، جانوروں کے لیے احسان ہے. بولو تو صحیح یار. کبھی دیکھا کسی بکرے نے پی ایچ ڈی کی تھی ہوئے؟ نہیں، کیونکہ یہ کتابوں سے علم پڑھنا، یہ درسگاہیں ہمارے لیے، ہم پر رب کا احسان ہے یہ علم، جانوروں پر احسان نہیں. آسمان سے بارش کا برسنا ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے، پہاڑوں کے لیے نہیں. یہ روٹی لسی پانی پینا ہمارے لیے احسان ہے، فرشتوں کے لیے. بولو تو صحیح نا یار. فرشتوں کے لیے یہ احسان نہیں. یعنی ایک چیز ایک بندے کے لیے احسان ہے، دوسرے کے لیے احسان نہیں ہے. لیکن میرے نبی کا آنا کس کس کے لیے احسان ہے؟
فرمایا ان بعثت الرسول احسان الی کل العالمین، نبی دو عالم کا تشریف لانا کل عالم کے لیے احسان ہے۔ اسی لیے آمد پاک کی شب جبریل جھنڈے لہرا رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہ جبریل کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مجھ پہ احسان ہوا ہے۔ حوران جنت میں ٹہل رہی ہیں، نغمے گنگنا رہی ہیں۔ ان سے پوچھا بھائی بیویو کیا ملا ہے؟ کہتی ہم پر آج احسان ہو گیا ہے، کعبہ سجدے میں پڑا ہے، سارا زمانہ کعبے کو سجدے میں پڑا ہے، کعبہ بیت آمینہ کو سجدے میں پڑا ہے۔ کعبہ سے پوچھو کہ تو سجدے کس لیے کر رہا ہے؟ کعبہ کہتا ہے مجھ پہ احسان ہوا، احسان ہوا ہے۔ مجھ پر احسان ہوا۔ یعنی چاند سورج خوشیوں میں ہیں کہ ہم پر احسان ہوا ہے، نوری فرشتے خوشیوں میں ہیں کہ ہم پر احسان ہوا ہے، حوران جنت خوشیوں میں ہیں کہ ہم پر احسان ہوا ہے۔ میرے آقا کا ہر غلام اس مہینے خوشی میں ہے کہ ہم پر احسان ہوا، ہم پر احسان ہوا ہے۔ ہم نے میلاد پاک کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لی ہے کہ نبی پاک کا میلاد کا ذکر کرنے کے لیے پاس کسی تحقیق کا ہونا ضروری نہیں، دل میں عشق نبی کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ مسند امام احمد سے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ مسند کڑی سی، ہاں چلو پھر سنتا پڑھو، ٹائم ہو گیا جی، تمام دوست سنتے عطا فرمائے۔